بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عمران عمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا پروگرام ویک اپ کال وتھ ضیاء مغل. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل میڈیا پرسن ضیاء مغل صاحب. ضیاء مغل صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ویک اپ کال جو پروگرام ہے, آپ کا ایک پروگرام ہے, ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ویک اپ آپ نے نام کیوں دیا ویک اپ کال کا؟ جی ضیاء صاحب آپ بتائیے گا. جی بیسیکلی عمار بھائی, جب میں پاکستان آیا تھا تو انفارچونیٹلی اٹس ناٹ گڈ ٹو ہیئر, آپ لوگوں کے لیے شاید اتنا اچھا نہیں ہوگا میری باتوں کو سننا, مگر مجھے بہرحال بتانا ہوگا کہ جب میں آیا پاکستانی نیشن, میں اپنے لوگوں سے ملا, کیونکہ میں بہت ارلیئر یہاں سے چلا گیا تھا, چھوٹا تھا بہت زیادہ. تو جب میں واپس آیا, جب میں اپنے لوگوں سے ملا, دیکھا, ان لوگوں کو دیکھا. مغل صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, جب آپ بہت چھوٹے تھے تو آپ کی ماما نے کیا آپ کو کہا تھا ویک اپ بیبی, ویک اپ کال؟ یس یا آف کورس, شاید اسی وہی بچپن کی یادیں جو ہیں وہ میرے دماغ میں تھی. تو جو میری امی میرے لیے کرتی رہی, تو میں اب شاید اس نیشن کی ماں بن کے کوشش کی میں نے کہ ان کو اٹھایا جائے, ویک اپ کا ان کو کال دیا جائے کہ شاید اٹھ پائیں. ہوپفلی میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ میں مایوس ہوں, یقیناً ہم انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں گے, اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جب آپ کی نیتیں, جب آپ کے فوکس ویری کلیئر ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دیتا ہے. جی ضیاء صاحب, یہ تو ایک میرا عام سا سوال تھا جو ہر دیکھنے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ ویک اپ کال وتھ ضیاء مغل, یہ ویک اپ کال کیا ہے؟ کیونکہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ویک اپ کال دیتی ہیں, دھرنا تیار, لانگ مارچ تیار, ڈفرینٹ ہوتے ہیں سوالات ان کے ذہن میں, اور ڈفرینٹ وہ کمانڈ دیتے ہیں. آپ کی یہ کاوش تھی کہ آپ نے اپنی مدرس کو اوبیڈینسی کی, ان کی فرما برداری کی, انہوں نے آپ کو جگا دیا, اور آپ جگانے ہیں عوام کو کہ عوام کھل کر بولے اور اپنے رائٹ پر بولے, فریڈم آف پریس ہو, پریس کی آزادی ہو. یہاں تو ہماری فریڈم کی پریس کی بات ہو رہی تھی. آپ انٹرنیشنل یورپ میں ہوتے ہیں, یورپ میں مجھے یہ بتائیں کہ وہاں فریڈم آف پریس کیا ہے؟ دیکھیں بہت ایک واضح فرق ہے وہاں کی جو میڈیا ہے اور لوکل ہمارا جو میڈیا, مگر میرا فوکس جو ہے بیسیکلی اس پروگرام کو لے کے چلنے کا قطن جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں رہا کبھی بھی کہ میں نے میڈیا کا پلیٹ فارم بیسیکلی میں یوز اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پبلک کو براہ راست اپروچ کر سکوں. پہلے آپ کو شاید علم نہیں ہے, میں جب پاکستان میں شروع میں آیا تھا تو میں نے پالیٹکس جوائن کی لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے, تاکہ اپنے پالیٹکس کے ذریعے ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو ان کی کہنا چاہیے, جو ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کتنا عظیم مرتبہ دے کر, یعنی کہ انسان جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا, اس کو کچھ چیزیں عطا کی, اشرف المخلوقات بنایا. تو یہ سب کچھ ہمیں ان چیزوں کو جاننے کی بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رائٹس کیا ہیں, مجھے کیا کرنا ہے. تو اس کو لے کے پھر میں عوام کے اندر گیا, مگر مجھے جب پولیٹکس میں گیا تو پولیٹیشینز کا بیہیویئر, پولیٹیشین کا جو ساری جو سیٹ اپ تھا وہ دیکھا, میں مایوس ہوا. میں نے کہا مجھے بہتر نہیں, میں اس پلیٹ فارم پہ اپنا کردار اس انداز سے نہیں نبھا سکتا تھا. سو میں نے اس کے لیے پھر چینج کیا اپنا پلیٹ فارم, اور میں میڈیا کے اوپر آیا. اور میڈیا پہ آنے کے بعد جو ہے وہ مجھے پھر یہ لگا کہ اب میں اپنی آواز کے ذریعے اس قوم کو, اس کا جو یعنی جو ایک سوئی ہوئی قوم ہے, میں برملا آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, یقیناً میرے دیکھنے والے ناظرین کے لیے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوگی, مگر ایک سوئی ہوئی قوم کو جگانا, ایک سوئی ہوئی قوم کو جن کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا, ایک سوئی ہوئی قوم جو اپنے کیسے یعنی تعلیم یافتہ ہو کے, ایک انفارچونیٹلی میں تو حیران اس وقت ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ بڑے پڑھے لکھے ہمارے نوجوان جو ہے وہ, بلکہ میں جو ہے اس دن 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ہم اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے اسلام آباد گئے, ہمارا ٹاپک جو مہنگائی تھا. تو وہ آپ یقین کر لیں کہ 2 ہمارے پیچھے جو کچھ گروپس جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے. جب ہم آؤٹ ڈور تھا ہمارا, تو ہم نے پبلک اوپینین لے رہے تھے, تو بلیو کر لیں کہ 1 منٹ کے اندر وہاں پر ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ ہوا کہ لڑائی کی ایک وہ صورت اختیار کر کے, اور انہوں نے وہی جو آپ کو نارملی الیکشن کے دنوں میں دیکھنے کو ملتا ہے, پاکستان
زندہ باد، ایک میں تحریک انصاف کے نعرے، دوسری طرف مسلم لیگ کے نعرے، تیسری طرف پیپلز پارٹی کے کچھ وہاں پر قائدین آ گئے، تو انہوں نے ایک نعرہ بازی، ہلڑ بازی شروع کر دی. اور اس سے پہلے کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ کہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے، میں نے اپنے کیمرہ مین سے کہا کہ آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں تاکہ، کیونکہ ماحول جو تو یہ ہماری جو ایک نیچر بن چکی ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہے، اس کو بدلنا ہوگا. ضیاء صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ سیاست میں رہے، سیاست چھوڑ کے صحافت میں آ گئے، اب کیسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ بس ایسے ہی ہے، دونوں بہنیں ہیں ایک دوسرے کی. میں نہیں اس میں کیا نہیں، آپ اس کو بہنیں تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک ماں کی اولاد ہوتی ہے نا، ایک ہی ماں کی اولاد نہیں. فریڈم تو آزاد ہے، ایسا فریڈم ہے. میں اب یقین کر لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست اور صحافت تقریباً مجھے جو نظر آیا 99.99% جو ہے وہ ایکویلٹی ہے ان کی سوچ میں، ان کے ویژن کے اندر، ان کے معاملات کے اندر، ان کی ہر چیز کو اگر آپ آؤٹ ڈور انڈور کسی بھی اینگل سے جب ناپیں گے تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اگر میں ان شارٹ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں تو اس میں ایلیبریشن یہ ہوگا کہ سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں، اسٹیٹس کی جو عوام کی جو باتیں ہیں، عوام کی جو حقوق ہیں ان کے پہ جدوجہد کرتے ہیں. جو میڈیا ہے، صحافت ہے، وہ واچ ڈاگ کا رول پلے کرتی ہے اور یہ ان کے حقوق کو ہائی لائٹ کر رہی ہوتی ہے، جہاں ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرتی ہے. نجی حیثیت میں ہاں، میں آپ کی بات سے یہاں تک ایگری کروں گا کہ سیاست ہر جگہ ہے. سیاست کے مطلب اپنے حقوق، اپنے جو بالادستی، اپنے گروپ کو جتوانا. الیکشنز ہوتے ہیں، ہمارے پریس کلب کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس میں لوگ جو ہیں اپنے پولیٹیکل جو ان کے سکلز ہوتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں. ایک گروپ دوسرے گروپ کے اگینسٹ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے ہمارے گروپ کا قائد، ہمارے گروپ کا لیڈر، ہمارا صدر منتخب ہو. یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پولیٹیکل کا انفلوئنس ہوتا ہے. لیکن صحافت کو میں یہاں کہوں گا کہ صحافت ایک الگ شعبہ ہے، سیاست ایک الگ شعبہ ہے. چلو یہ تو ہماری صحافت اور سیاست پہ ڈفرینس میں نے آپ کو یہاں کلیئر کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر بھی انٹرنیشنل لیول پہ آپ رہے، وہاں کی کیا سیاست کی صورتحال ہے، کیا صحافت کی صورتحال ہے؟ میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں. بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل، چاہے وہ جرنلزم ہے، چاہے وہ پالیٹکس ہے، بڑا سمپل سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک اٹھی ہوئی قومیں ہیں، بیدار قومیں ہیں. وہ اپنا حقوق سمجھتی ہیں، اپنے فنڈامنٹل رائٹ سمجھتی ہیں. بڑا سمپل ہے کہ وہاں پر جب آپ نے الیکٹ کرتے ہیں نا، ڈیموکریسی what does it mean کہ by the people, from the people and for the people. اینڈ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہاں پر ایسے ہی ورک کرتی ہے. آپ میں سے، مجھ میں سے ایک شخص اٹھا کر سامنے لائیں گے، ایسے نہیں جیسے یہاں پر انہیریٹنس چل رہی ہیں، وراثتی سیاستیں چل رہی ہیں. ایک چوک اگر جو ہے وہ MNA بنا، اس کی پوری نسل، وہ پیچھے بچے اپنی اولادیں تیار کرے گا اپنے سامنے لانے کے لیے. وہاں پر ویری سمپل ہوگا کہ آپ یقین کر لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کمیونٹی میں سے آئے گا، سامنے اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کا ایک لائک کہہ لیں آپ، اس کا ایک بینر بنے گا، ایک کوئی پوسٹر بنے گا، وہ کسی ایک جگہ پہ پر آویزہ کر دیا جائے گا کہ وہاں جا کر اس کا انٹروڈکشن لے لیں گے، ہو از ہی، وہ کون ہے، اس کا اس کے مطلب اس کو صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں جاننا ہے آپ نے. اس کے بعد میں اس کا جو ووٹر سپورٹر ہوگا وہ آن بیہاف آف یعنی ایک بند دائرے کے رہنے ہوئے، لیمیٹیشنز کے اندر، باؤنڈریز کو خیال کرتے ہوئے اس کے اوپر ورک کرے گا. اور آن دا ڈے آف پول جو ہے وہ وہاں جا کر اس نے پول کرنا ہے اور آپ کا سامنے رزلٹ آ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ جب وہ جیسے ہمارے باقاعدہ جلسے جلوسوں کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے، روڈیں بند کر دی جاتی ہیں، مخصوص علاقہ ان کو دیا جاتا ہے. جب اب جیسے مجھے اپنے میں اگر ایک کینڈیڈیٹ ہوں، پبلک کے سامنے ایز میئر آ رہا ہوں یا MNA آ رہا ہوں یا MLA آ رہا ہوں، تو مجھے جو ہے جب پبلک اپنا بتانا تو ہوگا کہ مجھے پبلک کو میں آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک مخصوص ایریا مختص کیے ہوتے ہیں، وہاں جا کے آپ اپنا بولیں. باقی سارے کے سارے اس دن پولیس آپ کو، آپ بلیو کر لیں کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مجمع جمع ہوتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کبھی. اب تھوڑا سا کیونکہ سیکورٹی کے ایشوز بنے ہیں تو تھوڑا سا انہوں نے شروع کر دیا. پہلے وقتوں میں جب میں پہلے وقت کی بات کر رہا ہوں، اس دہائی کے اندر مجھے نہیں کبھی نظر آیا کہ پولیس کا ایک بندہ بھی، اتنے ڈسپلنڈ لوگ. تو یہ میرے خیال سے ایک بیدار قومیں ہیں. ہمیں جو ہے وہ چونکہ یہ شعور کبھی دیا ہی نہیں گیا، نہ ہمیں یہ شعور کہاں سے، میڈیا سے ملتا ہے آپ کو. اب مجھے بتائیں میڈیا کیا کام کر رہا ہے آپ کا.
ہمارا لوکل میڈیا جو ہے وہ کہاں پر وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو, اگر مجھے ایک MNA یا منسٹر کوئی میرا دوست ہے وہ مجھ سے بات کرے گا کہ ضیاء بھائی یار میرے لیے تھوڑا سا آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا, میں نے وہی جا کے کیمرے کے سامنے بولنا. تو یہ جو یعنی tutto il vendita dicono in italiano, ایک اٹلی کا پروورب ہے کہ ہر چیز پاکستان میں بکاؤ ہے. اب یہاں پہ ہم بات کریں گے, آپ نے یہ بات کی ہے کہ بکاؤ ہے. اب صحافت ایک عبادت ہے, میں تو اس کو اپنی عبادت سمجھ کے اس جذبے سے یہاں بیٹھا ہوں, کوالیفائڈ ہوں, یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوں الحمدللہ. تو میں تو اس کو صحافت کو عبادت سمجھتا ہوں. عبادت سچائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور یہ سچائی جو ہے نا مجھے کامیابی کی طرف, میری منزل تک مجھے پہنچاتی ہے. تو یہاں میں یہ بات کلیئر کروں. اور دوسری بات یہ آتی ہے, ہماری Constitution 1973 provides the all fundamental rights of all citizens of Pakistan. Citizen کے جو rights ہیں وہ provide کرتا ہے یہ Constitution ہمارا پاکستان. اب آپ کی جو ویک اپ کال ہے, اب اس ویک اپ کال کے ذریعے آپ فنڈامنٹل رائٹس کو اویئرنیس تو دے سکتے ہیں. بیسیکلی میں بتائیں مجھے کہ ایک انسان اور جانور کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کیا فرق پیدا کیا؟ ویری سمپل آنسر. ایک چیز کا فرق ہے انسان اور جانور کے درمیان, وہ ہے شعور کا. شعور مطلب انسان خود جانور ہے, حیواناتی عمل سے گزرا ہے. That is the sociology aspects of point where man is a social animal. Exactly, social animal. That's why. Okay. But it is according against of Islam. But دیکھیں ہم بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان اور حیوان کے درمیان اگر اللہ نے فرق, انسان اشرف المخلوقات ہے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں ایک عام شہری کو سمجھنے کے لیے کہ انسان اور جانور کے درمیان فرق کی میں بات کیوں کر رہا ہوں. دیکھیں انسان آپ دیکھ لیں, اگر ایک جانور لیٹس سپوز ہم کوئی بھی جانور دے لیں, اس کا بھی دماغ ہوتا ہے, اس کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں, اس کے بھی بازو ہوتے ہیں, اس کے بھی ناک کان, کون سی چیز ہے جو انسان کے ساتھ لگی ہے اس کے ساتھ نہیں. یہ میں فزیکل ایک آپ کو ڈفرینس بتا رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں وہ سب چیزیں سملیئر ہیں. تو آبویسلی جب انسان کی ایک انگلی کسی کی لمبی ہے چھوٹی ہے, ہاتھ کسی کا بڑا چھوٹا ہے, ایسے ہی جانوروں کا ہاتھ کا سٹائل کچھ ہوگا, ڈانگوں کا سٹائل کچھ ہوگا. فرق ہے تو وہ صرف ہے شعور کا. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانور کو جو فرق دے کے پیدا کیا وہ شعور ہے. اب شعور جو ہے وہ انسان کو اس لیے دیا کہ وہ اپنے شعور سے, اپنے سینسز سے اپنی زندگی کے اور اپنے رائٹس کے, اپنے معاملات کو دیکھے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس جو بینگ ایز ہیومن جو ہے انسان کو دیے گئے, اس کو آپ ایک سائڈ پر رکھ کے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ اس کی بنیادی تربیت ہوتی ہے جو اس کے ماں باپ سے ملتی ہے, اس کو جو اس کو اسکول سے ملتی ہے, کالج یونیورسٹی سے ملتی ہے. وہ تربیت لے کے میں جو لٹریسی لیول پہ نہیں جانا چاہتا, یعنی آپ پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہم تھوڑی دیر کے لیے جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے یونیورسٹیز بھی لی, انہیں تو کسی کانسٹیٹیوشن کو پڑھانے کی یا مجھے کوئی اویئرنیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ان اسپائٹ آف دیٹ وہ پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ان ایجوکیٹڈ لوگ کر رہے ہیں. آج آپ کے سامنے ہے معاشرہ, ہمارا سوسائٹی کیسے. یہ جو میں نے کل آپ کو بتایا پرسوں جو ہمارے حادثہ ہوا, جو دونوں گروپوں کے درمیان لڑائی ہوئی, وہ سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے. تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ مایوس کن ہے. اور میں کوشش بہرحال اب دیکھیں میں نے ایک پروگرام کو لانچ کیا ہے, ماشاءاللہ ابھی ہم آپ یہاں پر آئے ہیں, تو لیٹ سی ہم اپنی, میں مایوس ہو کے گھر نہیں بیٹھ سکتا. میں اپنی نیچر سے اللہ نے مجھے جو شعور دیا کہ اپنے حصے کا آپ کام کریں, دیٹس پارٹ آف مائنڈ. جو میرا حصہ ہے میں اس کو اوبیسلی آئی ول ڈو میکسیمم, اس کے اوپر جا کے میں انشاءاللہ کروں گا. ادر دین دس جو پھر اللہ کی رضا اور مرضی ہوگی, کیونکہ انسان نے بااختیار بنا کے انسان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے, اور انسان اپنے اچھے اور برے عمل کا جواب دہ خود ہوتا ہے. میرا کام ہے ایڈوائز کرنا, میرا کام ہے آپ کو شمع دکھانا کہ یہاں روشنی ہے, یہاں اندھیرا ہے. تو باقی جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے جو ہے. ٹھیک ہے. من الظلمات الی النور, اندھیرے سے روشنی کا سفر. آپ ضیاء صاحب کی باتیں یہ سن رہے تھے, یہ گفتگو دلچسپ تھی اور اسے آپ مستفید ہو رہے تھے. ضیاء صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہیں ایک ٹیبل پہ ہم بیٹھ جائیں اور آپس میں بات چیت کریں, ہمارے جو بہت سے اختلافات ہیں وہ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیے بغیر ہم آرام سے سلجھا سکتے ہیں ان چیزوں کو, ان مسائل کو. تو ویک اپ کال کا مقصد جو ہے ود ضیاء کا وہ یہی ہے کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے.
ایک دوسرے سے بیٹھ کر میں آپ کو بتاؤں میرا سب سے بڑا یعنی جہاں ڈسپیوٹ ہوگا وہاں ٹیبل ٹاک ہوگی. میں نہیں چاہتا ڈسپیوٹ کی بات کرنا, میں نہیں چاہتا کسی پرٹیکولر مسئلے کے اوپر بات. میں سمپل میرا میسج ہے میری پبلک کے لیے, میرے لوگوں کے لیے کہ خدا را جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ نے اگر بخاری شریف جو ہے وہ ماشاء اللہ سب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہم دین کو پڑھتے ہیں, تو بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ سب سے پہلی حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات. ہمیں اپنی نیتوں کے قبلے وہ درست کرنا ہوگا, ہمیں دوسروں کے لیے بہتر سوچنا ہوگا, ہمیں دوسروں کے لیے برا, اگر ہم اچھا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے دوسروں کے لیے, اچھا کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے دوسروں کے لیے, برا ان کے لیے سوچنا کرنا تو دور کی بات, برا سوچنا بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی حق ہے اس چیز کا یا ہمیں اس چیز کی کوئی اجازت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر خاموشی کا رستہ اختیار کر لیں آپ. اگر کسی کے کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے دلوں کو صاف کریں. میرا میسج جو ہے ویک اپ کال وہ صرف اور صرف مورل ویلیوز کے اوپر بات کرنا ہے. آپ کے مورل ویلیوز جو ہے وہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم آپ کے مورلی اخلاقیات جو ہے وہ دین کا سب سے پہلا امپورٹنٹ جزو ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں, اور یہی وجہ ہماری نقصان اور بربادیوں کی ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ کے آگے دنیا کے جتنے مرضی ماڈرن سے ماڈرن ٹیکنالوجی کے اڈاپٹ کریں گے آپ کو کامیابی کہیں نہیں ملنے والی. آپ کو اللہ کی سنت کو اپنانا ہوگا, اللہ کے دین کو اپنانا ہوگا, اور اس کا ون اینڈ اونلی وے ہے کہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی مورل ویلیوز ہیں, اخلاقیات ہے آپ کی, دوسروں کے لیے اچھا عمل کرنا, دوسروں کے لیے نیک سوچنا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ناکامی آپ کو مقدر ہوں. جی ناظرین, آپ نے ضیاء مغل صاحب کی گفتگو سنی, اور یہ گفتگو بہت سے اسپیکٹس, بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں بھی آئے ہیں, اس کے جوابات بھی آپ کو ملے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.